دیکھیں آگے جو ہم دیکھیں گے کہ یقین کے 3 مدارج ہوتے ہیں. اب میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں حق الیقین، حق الیقین. تو ہے کیا یقین؟ ٹھیک ہے، کسی چیز کو تسلیم کر لینے یا اس کے اوپر یقین کر لینے کے 3 درجے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کچھ کہا بارش ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بارش ہونے کے لیے علامات ہوتی ہیں نا، ماننے کے لیے، آپ کے یقین میں آنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو مان لیتے ہیں. میری کہی ہوئی بات کو، کسی چیز کو ماننے کے لیے یا تسلیم کر لینے کے لیے اس پر یقین کر لینے کی 3 درجے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ 3 درجے؟ بہت امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے سب سے پہلے علم الیقین، یعنی اگر کسی چیز کا علم کسی دوسرے ثقہ شخص کے معرفت ہو تو اسے علم الیقین کہتے ہیں، کیونکہ ایسی چیز کا ادراک علم کے ذریعے ہوا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے چائے. ٹھیک ہے، میں نے کہا چائے ہوتی ہیں، اس میں سے دھواں نکلتا ہے، گرم ہوتی ہیں، یہ کلر ہوتا ہے اس کا، وہ جو بھی میں نے ڈسکرائب کر دیا آپ کو پتہ چل گیا. اب میرے اوپر آپ کو یقین ہے اور آپ کہیں گے کہ چائے ایسی ہوتی ہے تو چائے ایسی ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے کسی نے لا کے پانی رکھ دیا اور کہا بھئی یہ چائے ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، چائے کی صفات تو کچھ اور بیان کیے گئے تھے، تو یہ چائے نہیں ہو سکتی. تو آپ کو علم الیقین تھا، اسی لیے ہم نے اس چیز کو پہچان لیا کہ نہیں یہ چائے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب آپ نے یہ نہیں کہا رہے انہوں نے تو غلط کہا، چائے یہی ہوگی شاید، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوگا یہ چائے ہے. نہیں، آپ کو جو بولنے والا اگر فقہ یعنی کہ انسان کی اس کی اپنی ایک معیار ہوتا ہے، سچ بولنے والا جب انسان ہوتا ہے اس کی، تو پھر کہتے ہیں نہیں اس بندے نے کہا ہے، معرفت نہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے، معلوم ہو گیا ہمیں، تو وہ ہوتا ہے جو یقین علم کے ذریعے سے بنتا ہے. آپ کو یقین ہو گیا کہ چائے ایسی ہی ہوتی ہے. کیسے یقین ہوا؟ کیونکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تو آپ نے مان لیا، وہ ہوتا ہے علم الیقین. اب دوسرا ہوتا ہے عین الیقین. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص خود اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھ لے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے لا کے چائے رکھ دی، وہاں پر آپ نے دیکھ لیا اس میں سے بھاپ نکل رہی ہیں، یہ تو گرم ہے اور یہ اسی کلر کی ہے، اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عین الیقین ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، وہ جو میں نے پچھلے آپ کو علم الیقین آپ کو حاصل ہوا تھا علم کے ذریعے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے میری بات پہ یقین کیا اور اس چیز کو مان لیا کہ ہاں بھئی چائے ایسی ہوتی. اب اگر چائے اور پانی لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی اس میں چائے کون سی ہے، تو آپ فوراً کہہ دیں گے بھئی یہ چائے ہے، کیونکہ مجھے علم الیقین سے پتہ تھا کہ چائے ایسی ہوتی ہے اور میں نے آج دیکھ لیا ہے چائے کو، بھاپ بھی نکل رہی ہے، کلر بھی ایسے ہے، خوشبو بھی ایسی ہے اور یہ ہے وہ ہے، جتنے صفات بتائے گئے تھے آپ نے دیکھ لیا. اب حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو یقین کا تیسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ خود اپنے ساتھ پیش آئے. تو ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے اوپر وارد ہوئی ہو اور اس کی کیفیت خود اپنے اوپر طاری ہوئی ہو، اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور کسی چیز کو تسلیم کر لینے کا آخری درجہ یہی حق الیقین. اب میں نے کہا چائے گرم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اٹھایا اور پی لیا. میں نے کہا بھئی علم الیقین سے میں نے کہا دیکھو چائے گرم ہوتی ہے اور گرم چیز کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا دیں گے تو چھرکا لگ جاتا ہے، زبان پہ رکھیں گے تو آپ کی زبان جل جاتی ہے، ہونٹ پہ رکھیں گے تو ہونٹ جل جاتی ہے. آپ نے علم الیقین سے جان لیا. عین الیقین سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ گرم ہے، بھاپ نکل رہی ہیں، ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیا گرم ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ اٹھا کے پی لیا، زبان چل گئی. تو آپ کے خود کے اوپر وارد ہوا، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ حق الیقین ہے. حق الیقین سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھئی چائے ایسی ہوتی ہیں اور بھاپ نکلتی ہوئی چائے ہو تو گرم ہوتی ہیں، زبان پہ لگائیں گے تو جل جائے گی. کیسے پتہ چلا؟ بھئی میں نے خود جلائی ہے اپنی زبان تو مجھے پتہ ہے. تو انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، علم الیقین نبی آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، دیکھو تم نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، گناہ کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا. یہ علم الیقین ہے. عین الیقین ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے، سارا کچھ معاملہ ہوتے ہوئے خود کے اوپر ہو یا کسی اور کے اوپر ہو، دنیا میں وہ دیکھتا ہے. اب کیونکہ اس کو مر کے اٹھائے جانے کے بعد کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، علم الیقین ہو گیا اس کو کہ عین الیقین ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ تو ہوتا ہے معاملہ، گناہ کرو گے تو سزا ملے گی. میں نے کیا تھا گناہ، میرا 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا، میں نے کسی کے 50 کروڑ ڈبا دیے، میرے تو ایسے ہوتے ہوتے تو میری جان بچتے بچتے بچی. یعنی اس کو عین الیقین ہو گیا. اب موت کا وقت آ گیا. ایسے ہی موت کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے دیکھ لیتے ہیں فرشتوں. ایمان نہیں لایا، زندگی بھر انکار کرتا رہا. عین الیقین وحی اتر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا ہے. کوئی کافر جب ہوتا ہے، مرتے وقت جان حلق میں آ گئی، فرشتے نظر آ گئے، موت کے فرشتے، حق الیقین ہو گیا. اب اس کا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا.
فرشتے اس نے دیکھ لیے، وہ چیز جو اس کے پاس علم الیقین سے پہنچی اس نے انکار کیا، عین الیقین پہ انکار کیا، حق الیقین پہ اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وقت فرشتوں کو جب دیکھ لے گا، موت کے فرشتوں کو، تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا؟ یہ تینوں یقین کے درجے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے، اس لحاظ سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں سے ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان پر گوشت چڑھا، گدھے کی شکل و صورت بنی اور پھر وہ آواز دینے لگا۔ یہ واقعہ حق الیقین کے درجے میں اس لحاظ سے ہے کہ یہ معاملہ خود عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، ٹھیک ہے؟ وہ خود 100 سال ایک موت کے آغوش میں ہیں اور پھر زندہ ہو گئے۔ جہاں تک پہلے درجے یعنی کہ علم الیقین کا تعلق ہے، آپ کو اب تینوں درجے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ علم الیقین جو آپ کو کسی کے ذریعے سے سقی شخص کے ذریعے سے پہنچا وہ علم الیقین ہے، اور عین الیقین جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حق الیقین جو آپ کے اوپر گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی حاصل تھا، علم الیقین تو ان کو تھا کیونکہ وہ وقت کے نبی تھے، ان کو تو علم الیقین تھا۔ اگلی آیت میں بھی ایک منٹ، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور برگزیدہ مومن تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر علمی لحاظ سے بھی یقین تھا، نبی کو تو یقین ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کو بھی علم الیقین تھا، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کا مشاہدہ کروایا گیا۔ کیسے؟ آیت میں، اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ پوچھا، یا اللہ مر کے لوگوں سب کو کیسے زندہ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو شک ہے؟ کہا میں اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لائیں، اس کے 4 ٹکڑے کریں اور ہر پرندے کا ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں، وہ دوڑ کے آئیں گے آپ کی طرف۔ اگلی آیت میں یہی واقعہ ہے، ہم نے کر لیا ہے سورہ ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام کا جب نے واقعہ کیا تھا تو ان کو بھی حق الیقین حاصل ہوا تھا وہاں پر۔ ہمارے لیے حق الیقین نہیں ہے، ہمارے لیے عین الیقین اور علم الیقین ہے۔ حق الیقین موت کے فرشتے دکھائی دیں گے نا، تب ہوگا جب بہت دیر ہو جائے گی، اسی لیے ہمیں حق الیقین کے معیار تک نہیں جا سکتے ہم، تو اسی لیے انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے کہانیوں کی شکل میں پیش کیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام اور عقیدہ ابنیت کا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اور عقیدہ ابنیت یعنی کہ بیٹا، عزیر علیہ السلام کو یہود بیٹا کیوں مانتے تھے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو پیچھے ہم دیکھ چکے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا، میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو پریسائسلی بتایا، بخت نصر کا بہت لمبا ہے، کوئی آپ جا کے ڈھونڈیں تو دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، بہت لمبی اس کی وہ ہے ہسٹری ہے، کون تھا بخت نصر، اس نے کیا کیا تھا، وہ سارا کچھ۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا، اور اب بنی اسرائیل کے جتنے بھی مرد عورت بچے ان کو بھیڑیوں کی طرح ہانک کے لے کے گیا۔ کیوں کرتے تھے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ یہ بنی اسرائیل میں سرکشی کا مادہ بہت زیادہ تھا، نافرمانی کرتے تو اللہ کے احکامات کو توڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نافرمانی کرتے اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے نا، تو بعض روایت میں بھی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے بہت سال پہلے ان کو پیش خیاسی پیشن گوئی دے دی کہ دیکھو تم سدھر جاؤ، ورنہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کو مسلط کریں گے جو تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری سرکشی کو باندھ دے گا۔ نہیں سنے وہ لوگ، جب نہیں سنے تو پھر بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس نے اتنا ظلم کیا، بالکل آپ نے دیکھا، ہم آج ابو ذر علیہ السلام کے واقعے میں پڑھے کہ جیروسلم، بیت المقدس، بابل سارا برباد کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے، سارے ختم کر دیا تھا پورا۔ تو کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ اس نے یہ لوگوں کو ایسے جلا وطن کر کے وہاں ان لوگوں کو ساروں کو کیا کرے جیل میں بند کر دیا۔ تو اس وقت تمام نسخوں کو بھی اس نے جلا کر خاک کر دیا تھا، جتنے ہمارے پاس جیسے قرآن پاک ہے ان کو تو یاد نہیں تھا نا۔ دیکھیں حفظ قرآن کا جو ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک وہ ہے، طر امتیاز ہے۔ پہلے کتابیں حفظ نہیں کیا جاتی تھی، کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بچپن میں انہوں نے وہ کتاب کو حفظ کر لی، بعض روایت میں آتا ہے، تو اس نے جلا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ تورات کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو شروع سے لے کے آخر تک تورات اس کے سینے میں محفوظ تھی۔ اب کیا ہوا تھا؟ اسیری یعنی جو قید خانے کا جو ٹائم تھا، اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، اب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ تورات جل گئی، وہ اب صرف اللہ کو یاد کر لیتے تھے جس طرح بھی کرنا ہے۔ لیکن بہت ٹائم کے بعد میں ان کو بابل کی
وہ جو اسیری تھی، غلامی تھی، اس سے ان کو نجات ملی اور وہ بیت المقدس یعنی کہ جو یروشلم ہے اس میں دوبارہ واپس آئے یروشلم میں، تو پھر اب کیا ہوا، ان کو یہ فکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو کسی طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے اس وقت کے، انہوں نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا اور تحریر کروایا۔ یہ کیسے ہوا؟ کہیں تو تھا نہیں کوئی نسخہ، تو پھر انہوں نے کیسے پڑھا؟ تو بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے اور عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ دیکھیں اب یہ روایات ہے اور میں اس کا حوالہ دے دوں گی آپ لوگوں کو، قصص القرآن کتاب ہے، وہاں سے میں نے لیا ہے سارے حوالے، یہ جتنا بھی کتاب کا جو مواد جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اوتھینٹک بک ہے، اوتھینٹک بک سے اور مفسرین کے تفاسیری کتابوں سے میں نے لیا ہے، لیکن یہ اسرائیلی بعض روایات ہے اس کے مطابق ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا سینہ کھلا اور 2 شہاب یعنی ستارے جو ہوتے ہیں چمکدار چیز ان کے اندر سما گئی۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شروع سے لے کے آخر تک تورات مرتب کر کے عطا فرما دی، یعنی ان سب کو بٹھا کے لکھوایا تھا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام یہ اہم کام سے فارغ ہوئے، ایک تو ہے مرتب کر کے دے دیا، یعنی انہوں نے لکھ دیا اور لکھ کے دے دیا، ایک روایت میں کہ انہوں نے لکھوایا سب کو بٹھا کے۔ جب یہ کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، بہت خوش ہو گئے، اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور ان کے جو دل تھے اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر اتنی زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہہ سکتے ہیں 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ یہ محبت جو تھی وہ گمراہی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یاد رکھنے کا، ہمیشہ محبت میں جب انسان غلو کرتا ہے نا تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تمام اقوام پچھلی یہی کرتے رہے۔ عزیر علیہ السلام نبی تھے، ان کو بھی پتہ تھا، اور وہ لکھوائے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، تورات لکھوا رہے، لیکن اتنی محبت کہ اس میں وہ گمراہی کی شکل اختیار کر گئی ان کی محبت۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کا بیٹا مان لیا جس طرح جو نصرانی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ تسلیم کر بیٹھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس عقیدے کے لیے کیا دلیل دی؟ بھئی آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے تو تورات لے کر آئے، تو وہ الواح پر لکھی ہوئی تھی، یعنی ان کے پاس قرطاس تختیاں تھیں، وہ زمانے میں قرطاس یعنی کہ تختیوں کے اوپر لکھ کے لائے تھے، وہ 10 کمانڈمنٹس میں جو تھا وہ ان کے پاس تختیاں تھیں، تختیوں پہ لکھ کے لائے تھے مگر عزیر علیہ السلام نے تو کسی لوح یعنی کسی تختی یا کوئی قرطاس پر مکتوب لا کر دینے کے بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لوح سے، یعنی سینے میں ان کے لوح مطلب کتاب ہے یا پھر تختی ہے، تو اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا۔ تو ان کے سینے میں کہاں سے آئی یہ کلام؟ تو عزیر علیہ السلام میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے دلیل دے دی، اعاذ باللہ۔ تو محبت اور ایک ان کی جو محبت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ گمراہی کی شکل اختیار کر گیا ہمیشہ سے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان محبت میں غلو کر جاتا ہے اور اتنا غلو کر جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اگر محبت میں کمی ہو گئی تو پھر تو میں مردود ہو جاؤں گا، اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ ان کے سینے میں اتار دیا ہے، تو پھر وہ تو ہمیں تو ان سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا معیار اتنا اونچا ہوتا ہے، ہم اس معیار سے نیچے آئیں گے تو پھر شاید کہ ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم مردود ہو جائیں اللہ کے سامنے۔ اس وجہ سے وہ گمراہی اختیار کر گئے تھے۔ اب دیکھیں یہ جو عقیدہ ابنیت تھا، اس میں کیا ہوتا، حضرت عزیر علیہ السلام کی اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ منصب نبوت، ان کو نبوت کب ملی؟ یہ تو ان کی جو ابنیت کا آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں عزیر، اچھا اس میں کیا ہے کہ بعض آج کے جو یہودی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی بیٹا مانا ہی نہیں تھا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور یہ صرف تردید میں، انکار کرنے میں، کہ قرآن کا انکار کرنے میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں ان کو اللہ کا بیٹا۔ تو یہ جو اگر انکار کر رہے تو ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف کلام کو غلط ثابت کرنے، کلام اللہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کا جو نبوت کا منصب ہے وہ ان کو نبوت کب ملی، کیسے ملی؟
تو حضرت عزیر علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس سے کیا متعلق ہے، اس سے جتنی بھی تفصیلی حالات کا کچھ اگر جائزہ لیا جائے تو وہ زیادہ مواد ملتا نہیں ہے کتب سیر میں، یعنی سیرت کی کتابوں میں. تو کیا ہوا تھا کہ اب وہ کہاں سے لیں گے، کہیں نہ پھر تاریخ دیکھی جاتی ہے، ہسٹری آف دا ٹائم دیکھا جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو کوریلیٹ کیا جاتا ہے. صحیفوں کو، تورات کے صحیفوں میں بھی خود ان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، اور زیادہ حصہ بنی اسرائیل کی جو آثارات بابل اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے، کیونکہ وہاں کی جو بیبیلون کی ہسٹری دیکھیں گے، وہاں پر آثار دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے آثار یعنی جو نشانیاں ہیں وہ دیکھیں گے، اس سے جوڑ کے بنائے گئے ہیں ساری، یعنی واقعات کو جوڑا گیا ہے. البتہ تورات اور وہب بن منبع اور کعب احبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانے میں چھوٹے تھے، صغیر سنی، یعنی کہ اس زمانے میں تو کم عمر کے تھے وہ، اور 40 برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقی پر فائز ہوئے. منصب فقی یعنی فقی وہ جو علم کا جاننے والا ہوتا ہے، فقہ کا جاننے والا ہوتا ہے، لوگوں کو شریعت کے حساب سے گائیڈ کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کو پوسٹ دیا گیا. وہ اس کے بعد میں ان کو منصب نبوت عطا ہوئی. تو ایک بنی اسرائیل کی رشد اور ہدایت کا فرض انجام دیتے تھے. ہم نے پڑھ لیا رشد کسے کہتے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، کہ رشد اس ہدایت کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو ایک رہنمائی کو کہتے ہیں جو ہدایت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کو راہ راست دکھانے کے لیے، تو وہ اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے. اور پھر کیا ہوا، اردسیر جو ہوتا ہے، آپ کو میں بتاتی ہوں، ایران جو ہوتا ہے نا، ایران فارس، جیسے ایجپٹ کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ایران کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو اردشیر کہتے ہیں. ان کا ٹائٹل ہوتا ہے، کنگ کا ٹائٹل ہوتا ہے نا، فرعون کوئی بادشاہ نہیں، وہ ٹائٹل ہوتا تھا. تو ایسے ہی جو فارس اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو اردشیر کہتے تھے. تو اب جو بیت المقدس اس نے تباہ کر دیا تھا نا، بیت المقدس کو تعمیر کرنا تھا، اور بیت المقدس کی تعمیر ہمیشہ انبیاء کی زیر نگرانی ہوتی رہی. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بنوایا تھا تو اس کو ختم کر دیا تھا، تو پھر کسی نبی کی زیر نگرانی ہی تو بیت المقدس کی تعمیر ہوگی. تو پھر اس حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ پاور تھا، اردشیر کے جو ایوان تھا اس کا وہاں پر ایران میں، تو وہاں سے انہوں نے، ان کو مشکل ہو رہی تھی بنی اسرائیل کو، ظاہر سی بات ہے بنا تو نہیں سکتے امتی بیت المقدس، تو اللہ تعالیٰ کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، تو وہ بنانے کے لیے پھر کیا ہوا، ان کو تھوڑی سی رکاوٹیں پیش آنے لگی، مشکلات پیش آنے لگی. تو اس سے متعلق جو تعمیر بیت المقدس ہے اس کو دور کرنے کے سلسلے میں شاہی دربار میں اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ سارا بیت المقدس عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا. تو یہ ڈیوریشن میں ہی ان کو منصب نبوت عطا ہوئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کا نسب شریف کیا ہے. سب سے پہلے تو نسب شریف ہی آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ کتب میں ایسے ہی ہے سیکوینس، تو میں آپ کو ایسے ہی بتا رہی ہوں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کے بارے میں آ گیا، اس کے بعد میں اس کی تفصیل آئی، تشریح آئی، پھر سارے واقعات کے بعد میں نسب شریف آیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق کس سے ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے والد کا سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں سے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس عزیر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ انفارمیشن سیر میں نہیں ہے، سیرت کی کتاب میں نہیں ہے. تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہے. ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہارون بن عمران ان کے بھائی تھے، تو ان کے ساتھ میں ان کا نسل ہے، ان سے نسل ہے. اچھا، وفات اور قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو بعض آثار میں موجود ہیں کہ ان کی قبر دمشق میں ہے. البدایہ والنہایہ کتاب ہے ہسٹری کی، اس کے اندر ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے، جس کو ہم آج ڈماسکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اتنا بہترین جو واقعہ آج ہم کور کرے ہیں عزیر علیہ السلام کا، تو ہمیں ٹیچنگز بھی تو ملتی ہیں، لیسنز بھی تو ملتے ہیں. ہمارے لیے ہر نبی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ سیکھنا تو ہے ضرور، کہانی تو نہیں سنا ہے اللہ تعالیٰ. تو اتنی پوری جو واقعہ میں کراتے آ رہی تھی اس کے اندر سے جہاں جہاں جو ضروری نکات تھے میں وہاں پر کور کر چکی ہوں. سمرائز کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر میں تھوڑے سے پوائنٹس اور 3 پوائنٹس جو
نقطے کے مطابق جو کتب میں ہے، کتب القصص میں ہے، اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات کے جو حضرات قصہ کہانی کے بجائے ایک تاریخی حقائق سمجھتے ہیں، وہ بلا شبہ اس سے بہت اہم نتائج نکال سکتے ہیں۔ تو آج جتنے نکات آپ نے دیکھے ہیں اس میں کتنے ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ تو انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک نقطے میں ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ انسان کتنا ہی معراج ترقی اور کتنا ہی بام رفعت پر پہنچ جائے، کتنی بلندی پہ چلے جائے، معراج کہتے ہیں عروج کو، ترقی کے کتنے ہائیسٹ پیک پہ پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کون؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ جی یہ سارا واقع کو قدرت کے ساتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، مردوں کو زندہ کرنے والی ذات ہے۔ اگر عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو کیا وہ گدھے کو خود نہیں زندہ کر لیتے؟ گدھا خرابی کیوں ہوتا؟ سب سے پہلی بات تو یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت سے پاک ہے، وراء الورا ہے، لہٰذا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جب کسی بھی نیک بندے کو ایسے، یعنی کہ انسان سے ایسے کوئی نیک اعمال صادر ہو جاتے ہیں تو اللہ کا اوتار یا مشکل کشا کچھ بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو یہ اللہ ہے بشکل انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں آ گئے اور یہ ایسا اس طرح کا، یا پھر اس کا بیٹا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جو صدور ہے وہ اللہ کی طاقت کے ذریعے بطور ایک نشانی کی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کسی کے ہاتھوں سے کوئی بڑا کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس سے طاقت کے ذریعے سے وہ بطور نشانی وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو جاتا ہے، وہ نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اس کا ایک مقرب بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے ماتحت ہوتے ہیں، محض اس کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی تو معجزات انبیاء کے ہاتھ پہ صادر ہوتے ہیں اور کرامات اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ صادر ہوتے ہیں، اور کرامات جب صادر ہوئے ہیں تو وہاں پر کوئی سچویشن ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہوتا تو سب دستر سے جنت سے کھانا آتا، روز کھاتے بیٹھتے وہ آرام سے، گودڑی پہن کے کیوں گھومتے؟ اگر کوئی اولیاء اللہ آپ نے دیکھا کسی ولی کا محل ہوتا تھا، وہ بڑے بریانیاں کھاتے تھے، بڑے بڑے تشت، وہ تو بالکل ہی ایسے غریب اور درویش ٹائپ کے ہوتے تھے، تو وہ خود اللہ کے فیصلے پہ راضی تھے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے تھے، مخلوق ان کو پکڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا کے مقصد کیا تھا وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس واقعے کو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے جوڑ دیا اور بیان فرمایا کہ جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کیا تھا کہ مجھ کو یہ بتائیے کہ کس طرح مردے میں جان ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ واقعے کے فوراً بعد 259 یہ آیت ہے، 260 آیت میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملے گا جو 4 پرندوں کو انہوں نے زندہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اس مسئلے پر ایمان نہیں رکھتے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ یا اللہ میں بے شک اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، مگر میرے سوال کا مقصد اطمینان حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے واقعے کو اس واقعے کے ساتھ اس غرض سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ مسئلہ سامنے واضح سے روشن ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ان سوالات کا پیش آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مر کے اٹھائے جانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے یا اس کے اوپر شک کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا اس کو دور کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کو تفصیل سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ان کو اس کے بارے میں جو علم الیقین حاصل ہیں وہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم سب لوگ آج شبے میں کب پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہم پہلے جو علم ہم تک پہنچا اس کے شبے میں پڑ جاتے ہیں، علم الیقین ہی ہمارا کمزور ہے،
انہوں نے کہا پتہ نہیں صحیح کہا نہیں کہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات ہے، ساری چیزوں کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اگر کامیابی ہے تو ہے، اللہ نے فرما دیا تو ہے۔ اب حق الیقین ہونے کے بعد ہمارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں ہوتی، دل سے اس پر یقین رکھتے تھے وہ لوگ، اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لیں، کیونکہ وہ مخلوق خدا کے رشد اور ہدایت پر معمور ہونے کی وجہ سے جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں، ان کی تبلیغ اور دعوت کا ایک ہوتا نا انسان، ایک اگر آپ دعوت کے کام میں ہیں تو آپ بھی پوچھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی چیز کا مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دعا کریں، کیوں؟ اپنے یقین، آپ کو تو یقین ہے، لیکن سامنے والے کو جب آپ علم الیقین اور عین الیقین کا مدارج سمجھا رہے ہیں ان کو، تو آپ کا تو یقین پختہ ہو، پہلے آپ ہی کمزور ڈگمگ ہو تو آپ کیسے سمجھائیں گے کسی کو؟ تو وہ چیز ان کے اندر اسی وجہ سے وہ سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کھول کے سمجھاتے تھے، کیونکہ وہ ایک ذریعہ تھے لوگوں کی ہدایت اور رشد کا۔ اور تیسری چیز جو چیز ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزا ایک دوسرا عالم ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہیں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہیں عمل کریں گے، ہم کو بدلہ بھی یہی ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا تو کوئی اور جگہ ہے ہمارے لیے، جس کو دار الآخرت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن عادت اللہ کیا ہے کہ ظلم اور کبر دو ایسے عمل ہیں کہ ظالم اور متکبر کو اس دنیا میں بھی ضرور ذلت اور رسوائی کا پھل چکنا پڑتا ہے، اور خصوصاً جب کہ یہ دونوں اعمال بد افراد کی جگہ قوموں کے مزاج بن جائیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی طبیعت کا جز ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور سب نیست و نابود کر دیتے ہیں، سب ختم کر دیتے ہیں۔ اصل کیا ہے اس کے اندر؟ ظلم اور تکبر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ پوری کی پوری سوسائٹی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل سیروا فی الارض، ذرا گھومو پھرو زمین کے اوپر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ تم دیکھو پھر کیسے کیا انجام ہوا مجرمین کا۔